السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نیک بنا دیتا ہے اگر وہ 5 وقت نماز پڑھے۔ نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجیے۔ نماز اس طرح پڑھیں کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس رکھیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ بس جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کرو۔ نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں۔ مارے باندھے کی رسی نماز در حقیقت نماز نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی سے اور شوق سے انتظار کیجیے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تیز چل کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس چڑھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیا۔ آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے ہیں اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے۔ غافلوں اور لاپرواہوں کی طرح جلدی نماز پڑھ کر سر سے بوجھ نہ اتاریں، بلکہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجیے اور دل، دماغ، احساسات، جذبات اور افکار و خیالات ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر پوری ایک سوئی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز وہی نماز ہے جس میں خدا کی یاد ہو۔ سبحان اللہ۔ منافقوں کی نماز خدا کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ استغفار۔ نماز کے بغیر بھی نماز کا حق ادا کیجیے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیں۔ قرآن میں ہے، نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز تمثیل میں ایک طرح اسے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور سے ہلایا یا ٹہنی میں لگے ہوئے پتے ہلانے سے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ، جس طرح اس سوکھی لکڑی کے پتے جھڑ گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب، اور کچھ رات گئے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔
جو نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے، جو سن کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، چاہے ہم ان کے اوپر ڈھول بھی بجاتے رہیں۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں۔ پہلے لوگ سوئے ہوئوں کو جگاتے تھے، اب جاگے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں پتہ کہ سب کچھ جانتے ہیں۔ دین جتنا آج کل پھیلا ہوا ہے کہ بچے کے منہ سے آپ سنیں گے تو اسے ہر بات کا پتہ ہے، مگر عمل کوئی بھی نہیں کر رہا۔ کوشش کریں کہ آپ عمل کریں۔ نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف پڑھیں اور نماز کے دوسرے اذکار بھی ٹھہر ٹھہر کر پوری توجہ، دل کی آمادگی اور طبیعت کی حاضری کے ساتھ پڑھیں۔ سمجھ کر پڑھنے سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز واقعی نماز بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز پابندی سے پڑھیں اور کبھی ناغہ نہ کیجیے۔ مومنوں کی خرابی ہی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں۔ بلا ناغہ مومنوں کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر نمازی وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے اور کثرت سے نفل پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ سنت اور نفل کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھ لیا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ نماز گھر میں پڑھ لیا کرو، خدا اس نماز کے فضائل تمہارے گھروں میں خیر عطا فرمائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سنت و نفل اکثر گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ کوشش کریں کہ نماز پڑھیں۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا سکون ہیں تو آپ بے وقوف ہیں، آپ کا سکون صرف نماز ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تو وہ جتنا سکون میں ہے میرے خیال سے اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں نماز کو اپنا سکون بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔